الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سورۃ کوثر کا ایک پاورفل وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو اگر آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کرنا چاہیں تو بھی مجرب ہے۔ اس کا بھی طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اگر اولاد زندہ نہیں رہتی یا اولاد ہوتی نہیں ہے، اس کے لیے بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر رزق کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کا پڑھنا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ سورۃ کوثر کا کمال دیکھتے ہیں تو پھر روٹھی ہوئی محبتیں پھر سے بحال ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کا یہ بھی پڑھنے کا طریقہ ایک الگ ہے۔ سارے طریقہ کار میں بتاتا ہوں سورۃ کوثر کو، کہ سورۃ کوثر کا ایک بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے، جو کہ بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ مجھے کسی خاص کام کے لیے بھی ایک بزرگ نے دیا تھا اور میں نے اس کو پڑھا تھا۔ الحمدللہ بہت ہی مجرب پایا ہے، اور میں دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس خاص وظیفے کو جو مجھے دیا تھا۔ ایک سلسلہ نقش بند کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک بزرگ تھا، جو کہ وادی عزیز شریف کا ایک خلیفہ تھا، جس نے مجھے یہ وظیفہ عطا فرمایا، اور آج میں دوستوں کے ساتھ اس وظیفے کو شیئر کرتا ہوں۔ لیکن دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا اشد ضروری ہوتا ہے۔ اگر شرائط کے بغیر کیا جائے تو پھر رجت ہو جاتی ہے، اور رجت جب ہو جائے تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ رجت کا مطلب یہ ہوتا ہے، رجت کے بارے میں کچھ لوگ آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کمنٹ کے اندر کہ رجت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے گا کہ انسان کوئی وظیفہ کرتا ہے، اگر بغیر شرائط کے اس کو کرے تب بھی رجت ہو جاتی ہے۔ اگر کرتا کرتا چھوڑ گیا ہے اس وظیفے کو تب بھی رجت ہو جاتی ہے۔ اگر اس وظیفے کو بتانے والا آدمی کوئی کامل نہیں تھا، بالکل شریعت کا پابند نہیں تھا، اس کا بتایا وظیفہ کیا ہے، تب بھی رجت ہو گئی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف جناب علی کچھ کمانے کی خاطر یوٹیوب کی دنیا میں آ جاتے ہیں، اور لوٹنے کی خاطر دنیا میں آ جاتے ہیں یوٹیوب کی دنیا میں، تو ان کے بتائے ہوئے وظیفے جو ہوتے ہیں وہ اکثر رجت پیدا کرتے ہیں۔ اور رجت کیا ہوتی ہے؟ رجت پھر یہ ہوتی ہے کہ جو وظیفہ تم نے کیا ہے، اب اس کے بعد تم جو بھی وظیفہ کرو گے وہ الٹ ہی ہوگا۔ تم کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، نہیں ہوگا۔ وظائف کر کر کے تھک جاؤ گے، کام نہیں ہوگا۔ کچھ بھی کرو گے کام بالکل نہیں ہوگا اس کا۔ یہ رجت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس رجت پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر آپ دیکھیں گے، کہ رجت کا آخری حل، میں نے وہ ویڈیو بنائی۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اس پر عمل کر کے اس کو پڑھ کر جو طریقہ میں نے بتایا ہے پھر اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز جو بات میں نے بتائی ہے کہ روٹھی محبتیں پھر سے بحال، ویسے ہی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کیجئے گا کہ شرائط کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز دل کا ستون ہے۔
دل کا سکون آتا ہے نماز سے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. اب اس مطلب کو سمجھیے گا ذرا، کہ میں نے پچھلے بھی مرتبہ بھی یہ بات سمجھائی تھی، حدیث پاک سنائی تھی. اللہ کے پاک محبوب کا جو نام عرش پہ ہے نا وہ احمد ہے، اور زمین کے اوپر نام محمد ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا عرش کے اوپر نام احمد کیوں رکھا گیا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ الف جو ہوتا ہے نا، الف یہ ایک قیام کی حالت میں ہوتا ہے، کھڑا، اور احمد آگے ہا جو ہے یہ رکوع کی حالت ہے، میم یہ سجدہ کی حالت ہے، دال یہ اتحیات کی حالت ہے. کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز مومن کی معراج گویا اس نے اللہ کے پاک محبوب کے نام کی حالت بنائی. مولا کریم اسی حالت کے صدقے کرم نوازی فرما دیتا ہے. تو دوستو نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے. کلمہ طیبہ پڑھنے کے فائدے بڑے ہوتے ہیں، ان مرتے وقت انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے. درود پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے. تو کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے. دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. کہ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جب انسان گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں. اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہوں. اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرماتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والے کو. تو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا کریں. اور کوشش فرمایا کریں کہ جمعرات جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اجتماع کے اندر، اس اجتماعی دعا میں شمولیت لازمی اختیار کیا کریں. میں نے کہہ دیا ہے کہ آنے والے جمعرات پہ انشاءاللہ العزیز لائیو چلائیں گے اس اجتماع کو، اور دعا بھی لائیو ہوگی. کوشش فرمایا کریں کہ دعا کے اندر لازمی شمولیت اختیار کیا کریں. اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں. لازمی 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے کریں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جب انسان کرتا ہے تو ایک تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت انسان کے لیے مشکلات کا حل. جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے وہاں نحوستیں نہیں ہوتی، جادو ٹونے ختم ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا گزار دیتا ہے. تو دوستو قرآن پاک کی تلاوت لازمی کیا کریں. کچھ دوست آپ پوچھتے ہیں اگر صبح کی نماز کے بعد ہم نہ کر سکیں قرآن پاک کی تلاوت کو، پھر تو گزارش یہ ہے کہ جس وقت ٹائم لگے 24 گھنٹے کے اندر کسی وقت تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، شرط پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ کم از کم صدقہ لازمی کریں. اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو، 10 روپے کیوں نہ ہو، لازمی صدقہ کریں. کہ صدقہ مشکلات کا حل ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے انسان کے لیے. کوشش فرمائے کہ
اپنے قریبی رشتہ دار بہن بھائی یا غریب یتیم مسکین ساتھ ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا اللہ کا گھر کہیں زیر تعمیر ہو رہا ہے اس پہ خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے گھر کے اوپر خرچ کرنے والا اگرچہ آدھی اینٹ بھی اس کے تعمیراتی کام میں لگا دے، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جائیں، دین کی اشاعت کے ادارے ان پہ خرچ کریں، جس طرح کہ اب ہم درسگاہ ہماری زیر تعمیر ہے جہاں پر کافی سریہ کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، اینٹوں کی ضرورت ہے، کافی ضرورت ہے۔ تو درسگاہ کے اوپر خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوارے، کہ یہاں پر خرچ کیا ہوا ایک صدقہ جاریہ ہے، کہ مسافر طلباء جب نماز تہجد پڑھ کر درسگاہ کے اندر قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک، دوستو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، پل پل میں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پاک زبانوں سے دعا کرو، مولا کریم اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ مسافر طلباء جب نماز تہجد نماز عصر پڑھتے ہیں، نماز عصر پڑھنے کے بعد درود تنجینا کی محفل ہوتی ہے، وہاں محفل میں اپنے تمام معاونین کے لیے خصوصاً دعا کی جاتی ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ پا کے مسافر طلباء کی دعاؤں میں اپنے آپ کو شمولیت کا اختیار کرائیں، اور اس مقدس کام کے اندر حصہ پانے کے لیے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ دوستو یہاں مسافر طلباء قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے اور رمضان شریف کے اندر ظاہری بات ہے روزہ رکھیں گے، اگر راشن میں حصہ ان کا ڈالنا ہو تو یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں اس کو اختیار کریں کہ روزے رکھیں گے، ان میں آپ کے لیے ثواب ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں، عشر اور صدقہ کے خیرات کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اب تو رمضان شریف آنے والا ہے، زکوٰۃ کے لحاظ سے خصوصاً اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفہ کی طرف۔ سورۃ کوثر کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ آپ سورۃ کوثر کو پڑھیں گے، جو شرائط میں نے بتائی، ان شرائط کے ساتھ آپ سورۃ کوثر کو پڑھیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز بندہ سالوں سے روٹھا ہوا کیوں نہیں ہے وہ بھی آپ کو جناب علی آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کوشش فرمائیں سورۃ کوثر کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، دوستو اس سے بڑھ کر کوئی اور نصیبوں والی بات نہیں ہے۔ تو اس سورۃ کوثر کو جمعہ کی رات 1000 مرتبہ پڑھ کر پھر باوضو سو جائیں، انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوگی۔ اگر اس سورۃ کوثر کو آپ اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ اولاد زندہ نہیں رہتی، ہوتی ہے لیکن زندہ نہیں رہتی، تو پھر 41 دن تک روزانہ 7 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اولاد بھی عطا فرمائے گا اور زندہ بھی رہے گی۔ اگر اولاد ہوتی ہی نہیں ہے اولاد، تو روزانہ کی بنا پہ 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھیں، انشاءاللہ مولا کریم اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اگر رزق کے اضافہ کے لیے آپ اس سورۃ کوثر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنا پہ سورۃ کوثر کو 1 مرتبہ روزانہ کی بنا پہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز رزق میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنا پہ۔ اگر اس سورۃ کوثر کو آپ محبت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ یار ہمارا جناب علی دوست روٹھا ہوا ہے یا رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں، مانتے نہیں ہیں، آپ ان کو منانا چاہتے ہیں پھر بھی وہ نہیں مان رہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر سورۃ کوثر کو اس طریقے سے آپ پڑھیں، وہ نہ ماننے والے اگر خود بخود گھر کی دہلیز پہ نہ آئے تو پھر کہنا۔ اگر روٹھے ہوئے لوگوں کو منانا چاہتے ہیں تو پھر سورۃ کوثر کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں، 24 گھنٹے نماز کی پابندی کریں، 24 گھنٹے باوضو رہیں، اور جب سورج نکل رہا ہو اس وقت 21 مرتبہ پڑھیں، نصف نہار کے وقت 21 مرتبہ پڑھیں، سورج غروب ہوتے وقت 21 مرتبہ پڑھیں، ان تینوں ٹائموں کے وقت 21 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھتے رہیں، اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ کوثر کو پڑھتے رہیں۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کو آپ منا کر تھک گئے ہیں،
اس طریقے سے آپ سورۃ کوثر کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے گھر پر نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا